بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے پہلے جادو کی علامات کے بارے میں کچھ چیزیں ڈسکس کی تھیں، ذکر کی تھیں، تو اس میں کچھ چیزیں باقی تھیں، صرف اس وجہ سے کہ ویڈیو طویل ہو جائے، لمبی ہو جائے تو بات کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں جو باقی علامات ہیں وہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ جادو کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ گاہک کی بندش لگ جاتی ہے۔ دکان میں، کاروبار میں، فیکٹری میں گاہک کی بندش لگ جاتی ہے۔ گاہک آتا ہے، سامان دیکھتا ہے، پسند بھی کرتا ہے۔ ایک تو ہے کہ گاہک آتا ہی نہیں ہے، ایک تو وہ کاروباری بندش ہے، ایک ہے کہ گاہک کی بندش، کہ گاہک آئے، سامان دیکھے، پسند کرے، سارا کچھ کرے اور پھر وہ چلا جائے اور کوئی بھی چیز نہ خریدے۔ اس طریقے سے دکانوں میں، اسی طریقے سے فیکٹریوں میں، بڑی بڑی فیکٹریاں ویران پڑی ہم نے دیکھی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ بندش لگی ہوئی ہے۔ تو اسی طریقے سے ازدواجی تعلقات میں بندش لگ جاتی ہے۔ اب مرد یہ فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ میں تو ٹھیک تھا، یا میں 6 مہینے ٹھیک رہا، شوگر بھی نہیں ہے مجھے، کوئی ایسے بلڈ پریشر بھی نہیں ہے، پھر بھی میری جو ہے ازدواجی تعلقات کے لیے میں اس قابل کیوں نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے وہ بیچارہ پھر ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں، اور حکیم بھی بیچارے اپنے تئیں تو وہ دوائیاں، پھکیاں، پڑیاں، معجون دے دے کے تھک جاتے ہیں، لیکن خاطر خواہ کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے اوپر جادو کی وجہ سے اس کی قوت کو باندھا گیا ہے۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کا روحانی طریقے سے علاج کروائیں۔ اور میں نے اس کو دیکھا ہے، میرے تجربے میں ہے، میں نے ایک مریض کو دوائی دے کے بھی دیکھا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور اسی مریض کو تعویذ دیے تو اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جادو سے شاید نہیں بندھی جاتی۔ تو اگر ایسا کوئی مسئلہ، ایسی کوئی علامت آپ فیل کریں کہ آپ کے ازدواجی تعلقات خراب ہو رہے ہیں، اور جوان بھی ہیں آپ، ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہیں، تو آپ لازمی اس طرف جائیں اور سوچیں کہ یہ اس وجہ سے تو نہیں ہے، کہ بیماری بھی مجھے نہیں ہے، تو یہ یقیناً اسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ اس کی کاٹ کروائیں، اس کو ختم کروائیں، تو اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ دوائی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اچھا، جادو کی علامات میں ایک یہ بھی ہے کہ مقام گرا دیا جاتا ہے کسی کا، وہ کسی عہدے پہ فائز ہوتا ہے، لوگوں کی نگاہ میں اس کی عزت ہوتی ہے، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، رک کے سلام کرتے ہیں، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس سے وہ عام گلی کا آدمی، عام غریب آدمی بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ وہ جو لوگ اس کو جھک جھک کے سلام کرتے تھے، وہ بریک لگا دیتے ہیں۔ وہ تو دور کی بات، عام لوگ بھی اس کو سلام نہیں کرتے، اس کے مقام کو گرایا جاتا ہے، اس کی عزت کو گرایا جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ جادو کی علامت میں یہ بھی ہے کہ بندہ ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، جسم پہ نیل کے نشان پڑ جاتے ہیں، اور بڑے بڑے نشان پڑ جاتے ہیں، تو یہ بھی جادو کی ایک علامت ہے۔ اسی طریقے سے گھر میں بعض دفعہ خون کے چھینٹے آنے شروع ہو جاتے ہیں، خون کے چھینٹے، پانی کے چھینٹے، باریک باریک چھوٹے چھوٹے پتھر، کنکریاں گھر میں آنی شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ بھی جادو کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور ایک علامت جادو کی یہ بھی ہے کہ برے برے خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی وہ خواب جو ہم نے سوچے بھی نہیں ہوتے۔ ایک لیڈیز میرے پاس آئی، اس نے مجھے کہا کہ مجھے اس قسم کے خواب آتے ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا تھوڑا سا بیان کریں۔ اس نے کہا کہ مجھے خواب میں بتوں کی پوجا کروائی جاتی ہے، اور مجھ سے ناپاکی کی حالت میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، اور مجھے یہ کہا جاتا ہے تو شیطان کو سجدہ کر، خواب میں۔ تو اس وجہ سے کہتی میرا دماغ جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، پکڑا ہوا ہے، میں اتنی پریشان ہوتی ہوں، بڑے بڑے سانپ مجھے نظر آتے ہیں۔ تو یعنی یہ چیزیں جو بندہ نہیں بھی سوچتا وہ بھی خواب میں دکھلائی جاتی ہیں، تو یہ بھی جادو کی علامات میں سے ایک بہت بڑی علامت ہے۔ تو آپ حضرات کو امید ہے کہ یہ موٹی موٹی، اچھا یہ جو میں نے بیان کر دیں یہی علامات نہیں ہیں جادو کی، اس کے علاوہ بہت ساری علامات ہیں جادو کی، لیکن یہ موٹی موٹی علامات تھی جس سے بندہ خود اپنے آپ کو تھوڑا سا جانچ سکتا ہے، اپنی تشخیص کر سکتا ہے، اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی آپ کو محسوس ہو رہا ہے، کوئی ایسا مسئلہ جو آپ کی سمجھ میں نہیں ہے، تو آپ اس کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ کسی
مستند قسم کے روحانی معالج سے اس کا رابطہ کریں، اس سے اپنی تشخیص کروائیں اور اس کا حل کروائیں۔ بعض دفعہ ہم تھوڑے سے خرچے سے بچنے کے لیے بھی یہ تو عامل پیسے بہت لیتا ہے، وہ نہیں، یہ فری والا ہے، اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تھوڑے سے خرچے سے بچنے کے لیے ہم کام کو لیٹ کرتے رہتے ہیں، یار تنخواہ نہیں آئی، مہینہ پورا نہیں ہوا، اگلے مہینے سے ہی، اگلے مہینے سے ہی، اس طریقے سے کرتے کرتے ہم لیٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہوتی ہے وہ اپنی جڑیں مضبوط کر چکی ہوتی ہے، اور پھر جو کام 2 دن میں ہونا ہوتا ہے وہ 20 دن میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے جتنی جلدی آپ کو اس کی تشخیص ہو، جتنی جلدی آپ کو ان کے بارے میں پتہ چلے، آپ فوراً ان کا علاج کروائیں اور اس کو ختم کروائیں، تاکہ گھروں میں آپ کو سکون ہو، آپ کی زندگی سکون سے گزرے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان شیطانوں کے فتنوں سے، ان چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔